فقہ حنفی جن کے نام سے منسوب ہے ان کو کہا جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا اصل نام تھا نعمان بن ثابت، اور یہ پیدا ہوئے 80 ہجری میں۔ 80 ہجری میں پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد 70 سال بعد ان کی پیدائش ہوئی، اور عراق کے شہر کوفہ میں پیدا ہوئے، اور 150 ہجری میں بغداد میں ان کا انتقال ہوا، یعنی 70 سال ان کی عمر تھی، اور انہوں نے تقریباً 4 صحابہ کرام سے بھی ملاقات کی۔ 4 صحابہ کرام سے ان کی ملاقات ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ وہ تابعی بھی تھے۔ یہ بات بھی سمجھ لو کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھے اس کو صحابی کہتے ہیں، اور جو ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھے یا ملے اس کو تابعی کہتے ہیں، اور جس کی ملاقات تابعی سے ہوئی ہو اس کو تبع تابعی کہتے ہیں۔ یہ اصطلاحات ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ تابعی تھے، ان کی صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی تھی، جن میں حضرت انس بن مالک اور حضرت عامر بن واصلہ یہ صحابی تھے، ان کے ساتھ امام ابو حنیفہ کی ملاقات ہوئی تھی۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں سب سے آخری جو صحابی تھے جن کا سب سے آخر میں انتقال ہوا، ان کا نام تھا عامر بن واصلہ، یعنی یہ وہ واحد صحابی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئے۔ جب یہ فوت ہو گئے تو پوری زمین پر کوئی صحابی باقی نہیں رہا۔ تو امام ابو حنیفہ کی ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی۔ تو امام ابو حنیفہ کا کارنامہ کیا ہے؟ انہوں نے کام کیا کیا؟ انہوں نے فقہ حنفی کو ترتیب دیا۔ فقہ حنفی، جیسا کہ آپ لوگ اکثر سنتے ہوں گے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی انہوں نے اسلامی احکامات ترتیب دیے، عبادات کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، امت کی آسانی کے لیے احکامات تشکیل دیے، ترتیب دیے، جس کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے، جس کو ہم فالو کرتے ہیں۔ اور اس وقت پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب سے زیادہ امام ابو حنیفہ کے فالوور ہیں، فقہ حنفی کے فالوور سب سے زیادہ ہیں پوری دنیا میں۔ اس کے علاوہ امام شافعی کے بھی ہیں، امام مالک کے ہیں، امام احمد بن حنبل کے ہیں۔ مثال کے طور پر اب قرآن میں اسلامی احکامات کے اصول بیان ہوئے ہیں، احادیث میں ہوئے ہیں۔ اب عام مسلمان نہ قرآن سے اتنا واقف ہوتا ہے، نہ احادیث پڑھتا ہے، اس کو تو صرف نماز کے بھی مسائل کا صحیح طرح پتہ نہیں ہوتا، تو وہ کہاں ممکن تھا کہ وہ قرآن سے خود مسائل نکالتا، احادیث سے مسائل نکالتا کہ کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا چیز فرض ہے، کیا چیز واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا نفل ہے، کیا مکروہ ہے۔ یہ عام آدمی کے سمجھ سے باہر تھا۔ تو انہوں نے یہ احسان کیا امت پر کہ فقہ حنفی کو ترتیب دے کر ہمارے لیے پیش کر دیا، اب ہم وہ پڑھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کر لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو روٹی تیار مل جاتی ہے، پکی پکائی آپ کے ٹیبل پہ پہنچ جاتی ہے، آپ کھا لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کہا جائے کہ جاؤ جی گندم تلاش کرو، آپ وہ بو فصل، پھر اس کو کاٹنے کے بعد پھر گندم نکال کے پھر جناب اس کو پسواؤ، اس کا آٹا بناؤ، آٹا بنا کے اس کو لے آؤ، پھر اس کو گوندو، پھر اس کو جناب روٹی پکاؤ، تو کتنی مشقت ہوتی؟ کوئی کر سکتا تھا؟ یہ تو ممکن نہیں ہے نا۔ اب یہ کیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو گندم کو کاشت کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، اور وہ گندم تیار کر کے مارکیٹ میں بھیج دیتے ہیں، وہاں سے پھر ہم لوگ خریدتے ہیں اور اس کا آٹا بنوا کر ہم گھروں میں لے آتے ہیں، پھر آٹا گوندا جاتا ہے، پھر جا کے روٹی پکتی ہے۔ تو جس طرح آپ کو کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی بلکہ آپ کو تیار پکی پکائی روٹی آپ کے ٹیبل پہ ملتی ہے،
ایسے سمجھ لو کہ امام ابو حنیفہ نے اسلامی احکامات کو تیار کر کے آپ کے سامنے رکھ دیے، اب آپ اس پر عمل کرتے جائیں۔ اس کو کہا جاتا ہے فقہ حنفی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی کی تھی، پریڈکشن کی تھی کہ ایک شخص آئے گا کہ اگر علم ثریا ستارے تک بھی پہنچ گیا تو اس کو واپس زمین پر لے کر آئے گا۔ تو محدثین کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے جو مصداق ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو گویا کہ امام ابو حنیفہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی پیشن گوئی کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔